اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خوبیاں ہیں، اخلاقیات ہیں، اس سلسلے میں صرف ایک حوالہ جو ہے وہ پیش کروں گا۔ صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دفعہ جبریل امین غار حرا میں تشریف لائے، واقعہ تفصیلی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، تو گھبرائے ہوئے اور پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اور وہاں جو ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ آپ لیٹ گئے گھبرائے ہوئے پریشانی کے عالم میں، جب تھوڑی دیر آرام کیا اور طبیعت نارمل ہوئی، اٹھے تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا، اور دوران واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ میں تو آج گیا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب مکے کے اندر اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی آپ کا حوصلہ بڑھانے والا تھا، آپ کو تسلی دینے والا تھا، تو وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور ایسے ہی ہونا چاہیے، گھر کی چار دیواری کے اندر عورت کو اپنے خامد کی دلجوئی کرنی چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور اس کی خوشی غمی کا ساتھی اور شریک ہونا چاہیے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ میں تو آج گیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، حضرت خدیجہ فرمانے لگی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتوں کو ملاتے ہیں، اگر کوئی توڑنا بھی چاہے، ناراض بھی ہونا چاہے، تو آپ رشتے کو جوڑتے ہو۔ وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، کوئی بوجھ کے نیچے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو آپ اس کا بوجھ جو ہے وہ اپنے سر پہ لیتے ہیں، اور اس کی پریشانی کا آپ شریک بنتے ہیں اور حصے دار اس کے ساتھ بنتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کے پاس گزارے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ کما کے اس کو دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کی راہ میں اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ پیش ہوتی ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں اور صفات رکھی ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن کے رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ نظریہ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارے خیالات یہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجے کی محبت کرتا ہے۔ طریقہ کار اس کا مختلف ہو سکتا ہے، انداز اس کا ایک مختلف ہو سکتا ہے، بہرحال انداز بھی اور طریقہ کار بھی وہی اپنانا چاہیے جس کی رہنمائی قرآن کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کرتی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے، اور اسی محبت پر ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔